الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ آج بھی اللہ کی توفیق سے ہم قرآن کے سائے میں ہیں۔ یہ پتہ بھی نہیں چلا تو 5 منٹ پروگرام لیٹ ہو گیا ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ ہمارے پاس 2 گھنٹے ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2 گھنٹے سے پہلے ہی، بلکہ اب تو اکثر ہم 1.5 گھنٹہ بھی پورا نہیں کرتے، بلکہ 1.25 گھنٹے میں، کبھی 1.5 گھنٹے میں اپنے درس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال آج ہمارا سبق سورہ نحل ہے۔ تو کل سورہ ہجر مکمل ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی 14ویں پارے کا پہلا ربع مکمل ہو گیا تھا، اور اب ہم 14ویں پارے کا دوسرا ربع شروع کر رہے ہیں، اور یہ سورہ نحل جہاں سے شروع ہوتی ہے تقریباً وہیں سے یہ ربع بھی شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ سورہ نحل کا پہلا رکوع ہے، جو اللہ کی اس
تنبیہ سے شروع ہوتا ہے کہ آ گیا اللہ کا فیصلہ. یعنی بار بار مشرکین مکہ اپنی جہالت، لا علمی، تکبر اور خواہ مخواہ کے مطلب جھوٹے پندار کی وجہ سے کہتے تھے کہ وہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا جس کی آپ ہمیں دھمکی دیتے. بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے قرآن کی زبان میں جواب دیتے تھے کہ وہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اختیار میں نہیں تھا، اور اللہ بار بار انہیں سمجھاتا تھا کہ کمال ہے تم عذاب کے لیے جلدی اور فیصلے کے لیے جلدی میں چاہ رہے ہو. اس ڈیل سے فائدہ اٹھاؤ اور بات کو سمجھو اور جھک جاؤ. عذاب مانگتے ہو اور جلدی مانگتے ہو. تو یہ چونکہ مکہ کے زمانے کی جو آخری صورتیں ہیں انہی میں سے ایک صورت ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ آ گیا اللہ کا فیصلہ. مطلب وہ ایک تو حتمی ہے، جو بات مستقبل میں ہونی ہے وہ آپ یوں سمجھے کہ ہو گئی. ایک تو وہ بالکل حتمی ہے اور دوسرا بالکل قریب ہے. اور پھر اس کے تھوڑا ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے اور پھر جنگ بدر واقع ہوئی. تو جنگ بدر مشرکین مکہ کے لیے عذاب تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مشرک جو ہے وہ مٹا دیے گئے، مٹ گئے. عرب میں کوئی ایک مشرک بھی باقی نہ رہا. یا اس نے اسلام کو قبول کر لیا، یا اس نے عرب کو چھوڑ دیا، یا وہ قتل ہو گیا. آ گیا اللہ کا فیصلہ. یا اللہ ہم تو تم سے رحم مانگتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما. ہم کوئی فیصلہ نہیں مانگتے، ہم تو تیری رحمت مانگتے ہیں. اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو ایک تو مطلب یہ بھی ایک طرح کا شرک ہی تھا. وہ اللہ کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ کہاں سے عذاب آئے گا اور کیسے عذاب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کمزوری منسوب نہیں کر سکتے. وہ تو ہر شے پر قادر ہے. اور اللہ وہ ذات ہے کہ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت اور حکم کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو. اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے. وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اب یہاں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو روح کہا ہے اور وحی کو روح کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے، جبرائیل امین کے ذریعے جو علم وحی انبیاء پر نازل کرتا ہے، اس کو اللہ نے روح کہا ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ علم وحی اور اس کے اندر جو زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے اور اس میں جو خبریں ہیں اور جو تعلیمات ہیں، انہیں ہی انسانی زندگی میں روح کی حیثیت حاصل ہے. اگر کوئی بندہ اس علم وحی پر ایمان نہیں لاتا، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، تو وہ روح سے خالی ہے، وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ مرنے سے پہلے ہی مرا ہوا ہے. اور پھر ساتھ ہی یہ مقصد بتا دیا کہ اس روح کا مقصد کیا ہے، کہ اس روح کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کر دو. اللہ کہتا ہے لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. اس کا پھر کیا مطلب نکلا؟
اگر آپ حاضر ہیں، قرآن سن رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ قرآن مجید ایک ضخیم کتاب ہے، اس میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں تعلیمات دی گئی ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ دی گئی ہیں، لیکن اس قرآن کا جو مطلب عنوان ہے یا اس روح کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، توحید، کہ اللہ کو پہچانو اور اس بات کو سمجھ جاؤ کہ اس کے سوا نہ کوئی تمہاری پوجا پاٹ کا، پرستش کا، نہ کوئی تمہاری غلامی کا، نہ تمہاری کوئی اطاعت کا، اور نہ ہی تمہاری کوئی محبت کا، اور نہ ہی تمہارے خوف کا حقدار ہے۔ تمہاری پرستش کا، تمہاری غلامی کا، تمہاری اطاعت و فرما برداری کا، تمہاری محبت کا، تمہارے خوف کا حقدار صرف اللہ۔ تو یکسو ہو کر اس کا حق بندگی ادا کرو۔ یعنی جتنا علم وحی ہے اس کا عنوان گویا اللہ کی معرفت اور اللہ کے حق کی معرفت دینا ہے، اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کو پہچانو، اس کے حق کو پہچانو اور اس کا حق ادا کرو، زندگی میں یکسو ہو کر اسی کی بندگی کرو، اور زندگی کے ہر معاملے میں اسی کے حکم پر چلو۔ لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میں ہی تمہارا معبود ہوں، میری بندگی کرو، اور اس بات سے ڈرو کہ اگر تم میری بندگی نہیں کرو گے تو اس کا بہت ہی برا انجام بھگتو گے۔ اسی نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، مطلب یہ کہ اسی مقصد کے لیے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کتنا زور دے رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ میری بندگی کرو، میری بندگی کرو۔ تو میں اپنے سامعین سے کہتا ہوں کہ اپنا جائزہ لیں کہ ہم زندگی میں کیا کر رہے ہیں، کیا اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، یا جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زینت بنایا ہے اور آزمائش بنایا ہے، اس آزمائش میں، اس فتنے میں پڑ گئے ہیں اور اس آزمائش میں ناکام ہو گئے ہیں اور اس دنیا دوں کے پیچھے لگ گئے ہیں اور اسی کو حاصل کر رہے ہیں۔ تو اسی بندگی کے لیے اللہ نے پیدا کیا، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ مطلب اس کی بندگی کے علاوہ جس کی بھی بندگی لوگ جس طرح بھی کر رہے ہیں وہ شرک ہے، اور اللہ اس شرک سے قطعی طور پر بیزار بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ اور دیکھو، غور کرو، مطلب وہ پھر نشانیاں دیتا ہے، دلائل دیتا ہے کہ تم غور کرو اس بات پر کہ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ مطلب یہ کہ انسان جیسی مخلوق، اشرف المخلوقات، جس کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے اور جس کو بے شمار وسائل دیے ہیں اور جس کی خدمت کے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے، اس انسان کو ایک بالکل حقیر نطفے سے، قطرے سے پیدا کیا۔ یعنی دونوں اللہ کی قدرتیں ہیں کہ کس چیز کو کس سے پیدا کیا ہے۔ اور دوسرا پھر اس میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم غور کرو کہ ہم نے تمہیں کس چیز سے پیدا کر کے کتنی عزت اور فضیلت بھی دی ہے، اور تم اس فضیلت کا حق ادا کرنے کی بجائے ناشکری کرتے ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ بحثیں کرتے ہو اور اللہ کے انبیاء کے ساتھ بحثیں کرتے ہو۔ پھر اس نے فرمایا کہ اسی نے جانور پیدا کیے ہیں جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی۔ یعنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور یہ جانور جن کی کھالوں کو، جن کی اون کو انسان پہنتا ہے، اس کو لباس بناتا ہے،
اور جس کا گوشت کھاتا ہے. بے شمار جانور اللہ نے پیدا کیے، اور طرح طرح کے پھر ان جانوروں میں اور بھی فائدے ہیں. ان میں تمہارے لیے جمال ہے جب کہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب کہ شام انہیں واپس لاتے ہو. مطلب یہ جانور تمہارے لیے پوشاک بھی ہیں، خوراک بھی ہیں. ان کے علاوہ، ان فوائد کے علاوہ ان جانوروں میں تمہارے لیے بڑے فائدے ہیں، اور پھر ان جانوروں میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے. بڑے بڑے خوبصورت جانور ہیں، اور جن کی خوبصورتی کی وجہ سے انسان کے اندر ان کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر یہ جانور ہیں جو تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. مطلب یہ جانور یہ خدمت تمہاری یہ کرتے ہیں کہ مطلب تمہارے لیے تمہارا سامان ڈھو کر پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں اگر تمہیں خود وہ سامان پہنچانا پڑے تو تمہیں بہت مشقت کرنی پڑے، بڑی مشقت کے ساتھ تم وہاں جا سکو. لیکن یہ جانور جو ہیں تمہاری یہ خدمت بھی کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. مطلب یہ کہ ایک طرف اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہاری خدمت کے لیے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، اور دوسری طرف اس نے انبیاء بھیج کر اور اپنی طرف سے روح نازل کر کے، علم وحی نازل کر کے اس نے تمہیں ہدایت بھی دی ہے. وہ کتنا شفیق اور مہربان ہے. یعنی تمہاری مادی ضروریات کو بھی پورا کر رہا ہے اور تمہاری اخلاقی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے. لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس اللہ نے انسان کی تمام مادی ضروریات کو پورا کیا ہے، کیا اس مطلب اللہ نے انسان کا جو اصل مقصد ہے، جو اس کی اخلاقی ضرورت ہے، جس غرض کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دینی تھی؟ اس نے انسان کی مادی ضرورتیں بھی ساری پوری کی ہیں اور اخلاقی ضرورتیں بھی ساری پوری کی. اخلاقی ضرورت بھی پوری کی ہے، اسے ہدایت دی ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس زندگی اور اس دنیا کا وجود تو مادی ہے، لیکن اس کا مقصد اخلاقی ہے، اور وہ اللہ کی بندگی ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے. یعنی سوار بھی ہو اور وہ تمہاری زندگی کی دلچسپی اور رونق بنے. وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہماری خدمت کے لیے کام بھی کر رہی ہیں اور ہمیں اس کا علم نہیں ہے. یعنی بکثرت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی بھلائی اور خدمت کے لیے کام کر رہی ہیں اور انسان کو خبر تک بھی نہیں ہے کہ کہاں کتنے خدام اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور کیا کیا خدمات انجام دے رہے ہیں. اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. سیدھا راستہ کیا ہے وہ بھی اللہ بتاتا ہے، جو اس کی بندگی کا راستہ ہے اور اس کی رضا تک پہنچتا ہے اور اس کی جنت تک جاتا ہے. اور اس راستے کے علاوہ اللہ نے بے شمار ٹیڑھے راستے بھی پیدا کیے ہیں انسان کو آزمانے کے لیے، انسان کی آزمائش کے لیے. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، سب کو سیدھے راستے پر چلا دیتا، لیکن یہ اس کا منشا ہی نہیں ہے، یہ اس کی مشیت ہی نہیں ہے. اس کی مشیت تو انسان کو آزمائش میں ڈالنا، اس نے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. سیدھا راستہ بھی بتایا ہوا ہے، ٹیڑھے راستے بھی وہ بتا دیتا ہے بھئی یہ غلط ہیں، اور پھر عقل اور شعور بھی دیا ہے، پھر اوپر سے وحی بھی نازل کی ہے، انبیاء بھی بھیجے. تو سب کو ہدایت دے دینا اور زبردستی ہدایت دینا یہ اس کا منشا نہیں ہے، اس کی مشیت کے خلاف ہے. اس کو سمجھو اور جان بوجھ کر ضلالت کے راستوں پر نہ چلو.
کہ اس سے تمہارا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يأكلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون۔ یہ تو پھر ہماری کمزوری ہے، بلکہ ہماری زیادتی ہے جو ہم اپنے اوپر کرتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نہیں پڑھتے اور اس کو نہیں سمجھتے، ورنہ اس کا تو متن کمال کا متن ہے اور اس متن کو کسی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، اور پھر باتیں بالکل ایسی پختہ ہیں، کس نے برسایا ہے جی پانی اور اللہ کو چھوڑ کر؟ اور پھر وہ پانی کیا کیا کرتا ہے؟ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے چارہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اس پانی سے ویسے بھی سیراب ہوتے ہو، اس پانی سے تمہارے لیے طرح طرح کی خوراک بھی پیدا ہوتی ہے، تمہارے جانور جو تمہاری خدمت کرتے ہیں ان کے لیے بھی رزق پیدا ہوتا ہے، چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ بھائی اس میں ایک تو توحید ہے، ایک تو اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے، اس کے حق کو پہچاننا ہے، پھر اس کی نعمتوں کو پہچاننا ہے کہ وہ بندے کے ساتھ کتنا کتنی نعمتیں اس کو دیتا ہے اور کتنا فضل اس پر کرتا ہے۔ فی نفس ہی
اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ اور پھر اس نے جو انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے شکر کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے، اور پھر بندگی کے نتیجے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، ان نعمتوں اور انعامات کا تقاضا ہے، وہ آواز لگاتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو، اور پھر بندگی نہ کرنے کے جرم میں جو سزا ہے، وہ سزا پکار پکار کر کہتی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں، توحید کی نشانیاں، حق کے توحید کی نشانیاں۔ مقصد انسانیت کی نشانیاں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ بھائی جو عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اس کو استعمال کرو، اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ اب اس میں کس وضاحت کی ضرورت ہے؟ پھر وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندروں کو تمہاری خدمت پر لگا دیا ہے، مسخر کر رکھا ہے، تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ۔ مطلب سمندر کا پانی بے شمار، اپنے اندر سمندر جو ہیں وہ انسان کے لیے فائدے رکھتے ہیں، اور ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خوراک رکھ دی، اور بہترین خوراک رکھ دی۔ اور پھر اس سمندر سے زینت کی وہ چیزیں نکالو، موتی نکالو، ہیرے نکالو، مونگے نکالو، اور ان کو پہنو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، اللہ کے قوانین سے ہی چلتی ہے۔ اللہ نے اس پانی کو ان قوانین کا پابند کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے کشتی اس پر چل سکتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو، یعنی حلال طریقوں سے روزی حاصل کرو، اور اس کے سامنے جھکو، رکوع کرو، سجدے کرو، اس کے ہر حکم کو مانو، اس کا شکر ادا کرو۔ اور پھر اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہیں، تاکہ وہ میخیں زمین کو قابو کر کے رکھیں، اور زمین تمہیں مطلب ہے کہ تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے، اور پھر دریاؤں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے قدرتی راستے بنائے۔ ظاہر ہے یہ جو ندی نالے اور دریا ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ قدرتی راستے بن جاتے ہیں۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی اور بہت ساری علامتیں رکھ دیں، اور تاروں سے بھی لوگ جو ہیں وہ راستے پہچانتے ہیں۔ سرائی اور پہاڑی علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ندی نالوں کو اور ان دریاؤں کو اور پھر اوپر تاروں کو انسانوں کے لیے راستہ پہچاننے اور راستہ ڈھونڈنے کی علامت بنا دیا ہے۔ پھر کیا؟ اب سوچو، مکہ کے لوگوں کو کہا گیا، قیامت تک پیدا ہونے والے مشرکین سے کہا گیا کہ یہ کس گندگی میں تم مبتلا ہو، اور کس جھوٹ میں تم مبتلا ہو، اور کون سا ظلم تم کر رہے ہو، اور یہ کتنا بڑا تم افتراء اللہ کی ذات کے ساتھ اور اس کی صفات اور قدرتوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ پھر سوچو، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، دونوں برابر ہیں؟ مطلب یہ تمہارے جو بت ہیں، مورتیاں ہیں، جو تم نے پتہ نہیں کیا نظریات بنا رکھے ہیں، یہ بت یا کوئی اور جس کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، مطلب یہ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ظاہر ہے اللہ کی نعمتوں کو کس طرح کو گن سکتا ہے؟
اس نے تو مطلب اس جسم کی شکل میں اور جسم کے اعضاء کی شکل میں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ بندہ ان کا شمار نہیں کر سکتا. پھر یہ ساری کائنات اس نے انسان کے لیے نعمتیں بنا دی ہیں، کہاں انسان گن سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود تم اس کی ناشکری کرتے ہو، اور پھر بھی وہ درگزر سے کام لیتا ہے اور رحم کرتا ہے، اور درگزر کرنے کے لیے اس نے ہاتھ کھولے ہوئے ہیں کہ معافی مانگو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. یا اللہ تو بڑا ہی غفور ہے، بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے، تو بڑی شان کا مالک ہے، تیری ہر صفت ہی اعلیٰ اور عظیم ہے. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کا شعور دے، اس پر چلنے کی توفیق دے، اور ہم سے درگزر فرما اور ہم پر رحم فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی. مطلب یہ کہ نعمتیں بھی تمہیں دیتا ہے، تمہارے برے اعمال کو جانتا بھی ہے، جو تم علانیہ کرتے ہو یا چھپ کر بھی کرتے ہو اس سے واقف بھی ہے، پھر بھی درگزر سے کام لیتا ہے. کتنا کریم اللہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، پتہ نہیں وہ کون سی ہستیاں ہیں، کیا ان کی حیثیت ہے، کیا انسان نے ان کو بنا دیا ہے. وہ ہستیاں تو کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں، بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں، زندہ بھی نہیں ہیں، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ خود انہیں دوبارہ اللہ کب زندہ کرے گا. اب اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ مطلب انبیاء ہیں، اولیاء ہیں اور شہداء ہیں اور اللہ کے صالح بندے ہیں، جن کو بعد میں لوگوں نے معبود بنا لیا اور ان کو پوجنا شروع کر دیا، اور ان کو اللہ کا مقرب اس طرح بنایا کہ یہ نظریات ان کے ساتھ منسوب کر دیے کہ ان کی مورتی بنا کر جب تک اس کے سامنے پوجا نہیں کریں گے، نظر و نیاز نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کچھ نہیں دے گا. مطلب یہ کہ یہ جو انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں، ان کو شریک بنا لیا، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ تو مردہ ہیں، زندہ بھی نہیں ہیں، اور خود انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ انہیں کب اٹھائے گا. الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ الا ساء ما يذرون. تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے، تو ملک کا واحد مالک اور عرش ہے پر قادر ہے. یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، پناہ دینے والا ہے، اور تو بڑا ہی بابرکت ذات ہے. یا اللہ ہم تجھی پر توکل کرتے ہیں اور تجھے ہی اپنا ملجا و ماوا بناتے ہیں.
مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اچھا، اس سے مطلب آخرت کے عقیدے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جو بندہ آخرت کو نہیں مانتا وہ توحید کو بھی نہیں مانتا، اور اگر وہ آخرت کو مانے بغیر توحید کو مانتا ہے تو اس کی توحید مکمل نہیں ہے، اور اس عقیدہ توحید میں وہ طرح طرح کا شرک کرتا ہے اور ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یعنی توحید کو بھی ٹھیک ماننے کے لیے اور توحید کے بھی تقاضے پورے کرنے کے لیے عقیدہ آخرت کو سمجھنا اور اس کو تسلیم کرنا بھی ضروری اور لازمی ہے۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ اب یہ بار بار اللہ کا یہ کہنا کہ تمہارے میں کرتوت جانتا ہوں، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ان کرتوتوں کی بنا پر انسان کو یا تو سزا دے گا اور یا ہی جزا دے گا۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہے۔ یہی انسان کا جو نفس ہے وہ ہی اسے طرح طرح کے لالچ دلاتا ہے اور طرح طرح کے خوف اس کے اندر پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ اور آخرت سے رائے فرار اختیار کرتا ہے۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، یہ جو مشرکین ہیں جو ایمان نہیں لاتے، جب وہ ظاہر عرب سے باہر سفر پر جاتے تھے تو دوسرے لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی تمہارے ہاں جس بندے نے اپنے نبیوں نے کا دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس پر کتاب نازل ہوتی ہے، تو جب ان مشرکین مکہ سے باہر کے لوگ پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے جی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ سیدھی بات کرنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن مجید کے بارے میں اس طرح کے شکوک و شبہات لوگوں کے اندر پیدا کرتے تھے کہ انہیں مطلب یہ محسوس ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بر بنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو اس جملے کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو لوگ خود گمراہ ہیں، خود ہٹ درمی کا اور ضد کا اور انکار کا اور کفر کا اور شرک کا شکار ہیں، جب ان سے کوئی اور پوچھتا ہے تو اسے بھی یہ سیدھی بات بتانے کی بجائے اس حق کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے اسے بھی گمراہ کرتے ہیں، اور اس طرح یہ اپنی گمراہی کا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کی گمراہی کا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور کتنا برا بوجھ ہے یہ اٹھاتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک بندہ گمراہ ہے تو ایک تو وہ ذاتی طور پر گمراہ ہے، دوسرا اس کی گمراہی سے دوسرے بھی سبق سیکھتے ہیں اور وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں، تو اس پر ایک تو اپنی گمراہی کا بوجھ ہے اور دوسرا دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ ہے۔ اور ایک بندہ جو ہدایت یافتہ ہے، ایک تو وہ خود ہدایت یافتہ ہے اور دوسرا وہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا رہنما ہے، اس کی بات بھی ہدایت کی رہنما ہے، اس کا عمل بھی ہدایت کا رہنما ہے، اس کا کام بھی ہدایت کا رہنما ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ جو بندہ ایک مطلب گمراہی کے راستے پر چلتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح گمراہی کا رہنما بھی ہوتا ہے، اور جو ہدایت کی راہ پر چلتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح ہدایت کا رہنما بھی ہوتا ہے۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاكون فيهم
قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ، اب توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں، مطلب قرآن کا متن اور قرآن کا ترجمہ بھی اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو پوری بات سمجھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ایمان نصیب کرے اور اخلاص نصیب کرے اور تقوی عطا کرے اور احسان کے ساتھ اپنی بندگی اور ہر طرح کے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. تو اللہ فرماتا ہے ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں. طرح طرح کی چالیں مکہ کے لوگ بھی چل رہے تھے، اور اللہ کہتا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کی مکاریاں لوگوں نے کی ہیں، اور آج بھی حق کو نیچا دکھانے کے لیے پوری دنیا میں مکاریاں جاری ہیں. تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا. مطلب یہ جو حق کو نیچا دکھانے کی مکاریاں ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اس حق کو نیچا دکھائے گا، اور جو اس باطل کو نیچا دکھائے گا اور جو اس حق کی دشمنی کرے گا وہ بالآخر منہ کے بل گرے گا، دنیا میں بھی گرے گا اور آخرت میں جہنم کے گڑھے میں گرے گا. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں اور ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم اہل حق سے جھگڑے، جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے، جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا. یہ علم حق ہے. اللہ تعالی ہمیں علم حق نصیب کرے. یہ قرآن مجید علم حق ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ یہ بڑے ہی بابرکت مہینے ہیں. آج جمعہ کے خطبے میں
وہ ہمارے قاری صاحب بتا رہے تھے کہ بہت ساری حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کے مہینوں میں نفلی روزے اتنے نہیں رکھتے تھے جتنے وہ شعبان میں رکھتے تھے۔ ام سلمہ سے بھی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے، اسی طرح اور صحابی ہیں ان سے بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت روزے رکھتے تھے، بسا اوقات تو سارا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے، لیکن امت کو یہ نصیحت کی کہ وہ 15 شعبان تک روزے رکھنے کی کوشش کریں، بعد میں وہ نہ رکھیں، اس لیے کہ بھئی کمزوری نہ پیدا ہو جائے۔ آگے رمضان آ رہا ہے تو یہ شعبان استقبال رمضان ہے۔ میں آپ سب کو یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس رمضان سے بھی فائدہ اٹھائیں، اس میں بھی قرآن زیادہ پڑھیں، نفلی روزے بھی رکھیں اور صدقات بھی کریں اور بھی نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، اور رمضان کی تیاری کریں اور رمضان کے لیے پلاننگ اور منصوبہ بندی کریں کہ بھئی کس طرح نمازیں پڑھنی ہیں، کس طرح روزے رکھنے ہیں اور کس طرح قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ رمضان میں اور بھرپور انداز میں اس درس کو کریں گے۔ بس آپ اس معاملے میں اس کے کارکن بنیں، اس کے مددگار بنیں، اور ضرور جہاں جہاں آپ کی واقفیت ہے ٹیلی فون کے ذریعے بھی، ویسے بھی جا کر لوگوں کو کہیں کہ وہ اس درس کے ساتھ منسلک ہو جائیں، تو اس شعبان سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ جو مطلب علم حق ہے یہ قرآنی کا علم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہے، اور دین کا اور شریعت کا علم ہے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے۔ ظاہر ہے یہ قیامت کے دن وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا حال ہے کافروں کا۔ تو جو اہل علم تھے، جن کے پاس حق تھا، جو حق پر چلتے رہے، وہ اس دن کہیں گے بھئی آج تو ان کے لیے بہت ہی برا انجام ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں، یعنی ایک برا آدمی جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اللہ سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارتا ہے، اس کی موت کی مثال گرفتاری کی ہے۔ جس طرح ایک مجرم کو مطلب پولیس پکڑ لیتی ہے، اسی طرح ملائکہ جب کسی برے آدمی کو موت دیتے ہیں تو وہ اس کو اریسٹ کرتے ہیں، اپنی حراست میں لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ملائکہ کے ہاتھوں یہ گرفتار ہوتے ہیں ظلم کرنے والے، تو فوراً سرکشی چھوڑ کر ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہی تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ یہ وہ آیت ہے جس سے بالکل یہ بات کلیئر ثابت ہو جاتی ہے کہ جو ہی موت آتی ہے اسی وقت عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ جو برزخ کا عذاب ہے نا، جس کو قبر کا عذاب کہتے ہیں، یہ فوراً جو ہی موت آتی ہے، بلکہ موت بھی ایک عذاب ہوتی ہے برے آدمی کے لیے، موت بھی عذاب ہوتی ہے، اور اسی وقت اسے عذاب کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اس کو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کی تفصیلات اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بالکل اسی طرح ہے۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ خیر ہی خیر ہے جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جب مکے کے مشرک باہر جاتے تھے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو پچھلے زمانے کی کہانیاں ہیں، اور شکوک و شبہات ڈالتے تھے۔ لیکن اسی طرح صحابہ بھی جو ہے وہ باہر سفر کرتے تھے،
اور ان سے بھی باہر کے لوگ سے پوچھتے تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ قالو خیرہ، وہ تو سراسر خیر ہی خیر ہے، سچ ہے اور خیر ہے، اور یہ قرآن سچ ہے اور خیر ہے۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ تو یا اللہ ہم بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ تو نے قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے، اور قرآن کے علاوہ بھی جو کچھ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، جسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یا اللہ یہ خیر ہی خیر ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی دنیا میں بھلائی پیدا کر دے، آخرت میں بھی بھلائی ہمارے مقدر میں کر دے اور برکت عطا کر دے۔ بڑا اچھا گھر ہے ان متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یعنی جو ظاہر ہے انہیں بتایا گیا تھا وہ ان کو ملے گا، اور جو بھی وہ تمنا کریں گے وہ انہیں ملے گی۔ یعنی دنیا میں بڑا سے بڑا کوئی امیر کبیر آدمی اور کوئی بادشاہ بھی اس طرح کا نہیں ہو سکتا کہ جو وہ خواہش کرے اسے مل جائے۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک فاسق و فاجر آدمی مرتا ہے تو اسی وقت اس کے لیے جہنم کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح جب کوئی نیک اور صالح آدمی کی روح قبض کرتے ہیں ملائکہ تو وہ اسے کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جنت میں جاؤ اپنے اعمال کے بدلے۔ اسی سے یہ بات قیاس کی جا سکتی ہے، اور قرآن کی اور آیتیں اس کی گواہ بھی ہیں کہ نیک آدمی کی جو مطلب موت ہے وہ تو فرشتوں کا استقبال ہے۔ یہ جو لگتا ہے کہ اس میں بڑی تکلیف ہوگی، یہ ایک بظاہری چیز ہے، وہ تو بالکل آسانی سے جان جو ہے فرشتے نیک آدمی کے نکال لیتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں اور اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اے محمد اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ تو یہ اس طرح کی آیتیں بھی ہیں کہ ہم ان کو بار بار ڈھیل دے رہے ہیں تو یہ بات کو مان نہیں رہے، تو کیا پھر اب ملائکہ ہی ہم بھیج دیں جو ان کا صفایا کر دیں؟ اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار انہی کی دامنگیر ہو گئیں، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہ گئی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا وہ مذاق اڑاتے رہے، اور عذاب کا بھی مذاق اڑاتے رہے، اور عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ مطلب کلیئر بات ہے، فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسولوں کے ذمہ تو بات پہنچانا ہے۔ اس طرح وہ سورہ ہود میں آیت آئی تھی نا کہ بھئی رسولوں کو اللہ نے کہا کہ تمہارے ذمہ تو بات پہنچانا ہے، حساب ہم لے لیں گے، اس کا جو جس طرح جواب دے گا اس کا حساب ہم لے لیں گے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔
اور جو ابلاغ کیا انبیاء نے وہ کیا تھا؟ ہر نبی نے ہانگ کے پکارے، اعلان کیا، منادی کی، لوگوں کو کہا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ یعنی یہ انبیاء کا مشن تھا، یہ ان کی دعوت تھی کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی کسی طرح بھی بندگی نہ۔ ہر وہ طاقت، مطلب مری ہے، غیر مری ہے، مطلب خود شیطان ہے، خواہشات نفس ہیں، یا اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم اطاعت کرتے ہو وہ طاغوت ہے، اس کی طاغوت سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ یہ انبیاء نے دعوت دی، جو ہدایت کے لیے آگے بڑھا اللہ نے اسے ہدایت دے دی، اور جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کرنا چاہا اللہ نے اس پر گمراہی مسلط کر دی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، ظاہر ہے پوری تاریخ ہے انسان کی، اور زمین میں اس تاریخ کے نشان ابھی تک موجود ہیں کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ اب یہ بھی مختلف طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات اللہ فرماتا ہے، اور ان کے ذریعے ہر وہ بندہ جو انبیاء کی دعوت ہی کا داعی ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسولوں کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، ان کو دو ٹوک الفاظ میں اللہ کہتا ہے محمد تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو جاؤ، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے، مطلب اللہ جانتا ہے نا اس کی نیت کو بھی، اس کے ارادے کو بھی، اس کے عمل کو بھی، اس کی چاہت کو بھی، تو فیصلہ تو اس کے ہاتھ میں ہے ہدایت اور ضلالت کا۔ تو جس کے بارے میں وہ فیصلہ کر دیتا ہے گمراہی کا، ظاہر ہے پھر وہ اسے ہدایت نہیں دیتا، اور اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِلشَّيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر زندہ کر کے نہ اٹھائے گا۔ بھائی یہ کس طرح کڑی قسمیں کھاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم ہے؟ کون سا سورس ہے جس کے ذریعے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ جس اللہ نے اس سارے جہان کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، وہ دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کرے گا؟ کس نے ان کو بتایا ہے؟ کون سا علم ہے جو انہیں مل گیا ہے؟ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اللہ نے اپنے اوپر فرض کیا ہے، مگر اکثر لوگ بات سمجھتے نہیں، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سچ کو جو ہے وہ نتارنا ہے۔ اس دنیا میں لوگوں نے بے شمار اختلافات کیے، حق کے ساتھ طرح طرح کی رائے نکالی، طرح طرح کے اختلاف کیے، پھر لوگوں نے آپس میں بڑے اختلاف کیے، پھر حقوق کے بڑے اختلاف کیے، پھر آپس میں بڑے لڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر اختلاف کا فیصلہ کرنا ہے۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے، اب دیکھیں یہ اللہ نے کیا فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ دوبارہ انسان پیدا نہیں ہوگا،
آخرت برپا نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی، جنت نہیں ہوگی، دوزخ نہیں ہوگی۔ سنو، اس سب کچھ کا جواب یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دیں ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی یہ آیت ہے جو قرآن مجید میں مختلف جگہ پر آتی ہے، اور بالکل اسی طرح ہے۔ یا اللہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اسی طرح ہے۔ انما قولنا للشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، اس سے زیادہ تو اسے کرنا ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دینا ہے ہو جا اور بس وہ ہو جاتی۔ یہ جب اس طرح کی آیت آتی ہے تو یہ دعا کرنے کو جی چاہتا ہے کہ یا اللہ ہماری جتنی دعائیں ہیں، اگلی پچھلی جائز دعائیں، ان سب پر کن کہہ دے، ان کو قبول فرما اور ہم پر اپنا فضل اور رحم فرما۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا ولأجر الآخرۃ اکبر لو كانوا يعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ تو یہاں سجدہ ہے، سجدہ تلاوت۔ جو بندہ سن رہا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ سجدہ تلاوت کرے، اسی وقت کرے یا اس طرز کے بعد کرے۔ تو یہاں سجدہ تلاوت ہے، اور اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ یہ جو قرآن مجید کی مختلف آیات کے آخر میں سجدہ واجب کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سجدہ کرتے تھے اور پھر امت میں بھی یہ سجدہ جاری ہے۔ اس کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ قرآن ہے ہی اس لیے کہ قرآن پڑھو، سمجھو اور سجدے میں گر جاؤ، مطلب یہ کہ اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، عملی طور پر اپنی پوری زندگی کو سجدہ بنا دو۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، یاد رکھیں اور یہ سجدہ ضرور کریں۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں، مطلب یہ کہ حق کے لیے لوگوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان تکلیفوں کی بڑی قدر ہے۔ وہ کہتا ہے
کہ الذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرنہم عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار. جن لوگوں نے ہجرت کی، میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں انہیں تکلیفیں پہنچی، وہ لڑے مرے اور مارے گئے، ہم ضرور ان کی کمزوریاں اور گناہ ان سے دور کر دیں گے اور ہم ضرور ان کے جنتوں میں داخل کریں گے. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے، تو یہ سورت چونکہ مکہ میں نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مشرکین مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت کر گئے تھے. اللہ فرماتا ہے ان کو ہم دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے انشاءاللہ. مطلب اللہ کہتا ہے کہ ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے. ظاہر ہے یہ کائنات ہماری ہے، یہ دنیا ہماری ہے، ہماری بادشاہی ہے. اور پھر اللہ نے ان ہجرت کرنے والوں کو اچھے ٹھکانے دیے. اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، مطلب اصل اجر تو آخرت کا ہے. اس کے راستے میں جو بندے آزمائشیں بھگتیں گے، تکلیفیں اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بہت کچھ دے گا. کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. اللہ کہتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے نیک لوگوں کو، جب وہ ہم اجر دیں گے تو پھر انہیں اندازہ ہوگا. اے محمد، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں. اس نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. اہل ذکر سے مراد کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں یہ اس بات کو جانتے ہیں، وہ جس طرح کی بھی ہیں وہ اس بات کو تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتابیں نازل کرتا رہا ہے اور انسانوں ہی کو نبی بنا کے بھیجتا رہا ہے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے. یہ وہ آیت ہے جس سے سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آئینی حیثیت متعین ہوتی ہے کہ اسلامی شریعت، اسلامی قانون، اسلامی تعلیمات کا جو منبع ہے وہ قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، فعل ہے اور عمل ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ ذکر اب ہم نے تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس ذکر کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ہم نے تم پر اتارا ہے. یعنی زبان سے بھی، عمل سے بھی، اور ایک پوری سوسائٹی اس کے مطابق تشکیل کر کے بھی، اور ذکر الہی کے منشا کے مطابق ایک نظام کو چلا کر بھی ہر لحاظ سے لوگوں کے سامنے اس کی توضیح کر دو. اور یہ ساری توضیح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں بھی ہوں پھر بھی پکڑ لے. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا نرم خو ہے اور رحیم ہے، موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، پکڑتا نہیں ہے. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ یعنی یہ جو چیزوں کا سایہ ہے
یہ ان کے مادی وجود ہونے کی دلیل ہے، اور سایہ بھی مطلب یہ بھی مطلب اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پابندی کا ایک اظہار ہے کہ سب کے سب سائے اظہار عجز کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکے ہیں، سب اللہ کے آگے سب سربسجود ہیں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے آیت سجدہ ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَّىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لاؤ، مطلب یہ کہ تم نے تو ہزاروں بت بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے علاوہ تو کوئی دوسرا بھی نہیں ہے، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بناؤ، تم نے تو کئی بنائے ہوئے ہیں، اللہ ایک ہی ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصتاً اسی کا دین، یعنی اسی کا غلبہ اور اسی کی اطاعت ساری دنیا میں ہے، ساری کائنات اسی کی اطاعت پر چل رہی ہے، اسی کے حکم پر چل رہی ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقوی کرو گے؟ یا اللہ ہمیں اپنا خالص بندہ بنا اور اپنا ہی تقوی عطا فرما۔ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آ پڑتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو۔ ظاہر ہے جب سارے سہارے کٹتے ہیں تو بندہ اسی سہارے کی طرف جاتا ہے، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو تم یکا یک ایک گروہ، تم میں سے ایک گروہ اور اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے، دوسروں کو نظر نیازیں دینا شروع کر دیتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، دنیا میں مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ مطلب یہ مشرکین کا طریقہ رہا ہے نا کہ وہ بتوں کے نام اور اپنے مطلب جو قبروں کے نام اور پتہ نہیں کس کس کے نام اپنے رزق میں سے خود حصہ مقرر کرتے ہیں، یہ میرا ہے، یہ مطلب فلاں بت کا ہے، فلاں آستانے کا ہے۔ خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک تو خدا کے لیے اولاد تجویز کرنا ہے بہت بڑا ظلم ہے، اور پھر اس کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ یعنی یہ مشرکین مکہ بھی اور پہلے بھی مشرکین
یہ دیویوں کو جن کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اور پھر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اللہ کہتا ہے اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، یعنی ان کی حالت یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اس کو منسوب کرتے ہیں، اور وہ جس کو بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو رکھے یا مٹی میں اسے دبا دے، قتل کر دے۔ عربوں کے اندر تو یہی تھا کہ وہ تو بچیوں کو قتل کر دیتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ مطلب جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے ان کی صفات بری ہیں، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہ تو اللہ صفات کا مالک ہے، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَكُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَكُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ یہ ہمارے سبق کا، میں آپ کو حوصلہ دلانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے سبق کا آخری رکوع ہے۔ میں روزانہ آپ کو آدھ گھنٹہ پہلے چھٹی دیتا ہوں، تو جن شاگردوں کو متعین وقت سے آدھ گھنٹہ روزانہ پہلے چھٹی ملتی ہو انہیں کتنی خوشی ہونی چاہیے، آپ خوش ہوا کریں۔ یہ مطلب ہے جو پیریڈ آدھ گھنٹہ پہلے ختم ہو جائے طالب علم تو چھلانگیں لگاتے ہیں، چھلانگیں مارتے ہیں، اگر واہ جی واہ ہمیں تو پہلے چھٹی مل گئی۔ تو میں روزانہ آپ کو پہلے چھٹی دیتا ہوں۔ ابھی بھی 5-7 منٹ ہیں اور ہم آخری رکوع کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کو سمجھ لیں گے اور آپ کو چھٹی ہو جائے گی۔ بس اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس درس کے ساتھ بھی جڑیں، قرآن کے ساتھ بھی جڑیں، اور عملی طور پر اللہ کے بندے بن جائیں اور نیکیاں کریں، بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کریں۔ یہ زندگی ہے ہی اس لیے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین میں کسی متنفس کو نہ چھوڑتا۔ مطلب یہ کہ اللہ فوراً اگر لوگوں کو ان کے گناہ پر سزا دیتا تو سارے کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ یہ بار بار اللہ کہتا ہے کہ بھئی یہ زندگی تو تمہارے لیے ہے کہ تم کر لو، گناہ کرنا چاہتے ہو تو نیکیاں بھی کر لو۔ زندگی تو ایک
مقرر مدت ہے، متعین مدت ہے، اللہ کی حکمت سے جو بھی جس کی اس نے متعین کی ہے، جو متعین کی ہے۔ تو اگر وہ غلطیوں پر پکڑے تو پھر تو کوئی بھی زندہ نہ رہے، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے۔ یہ زندگی مہلت ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ، اس کو ضائع نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو۔ پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جب آ جاتا ہے وقت تو اللہ کو پتہ ہے، تو پھر مول ٹلتی تو نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے کئی دوست گئے، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، اور وہ بھی گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہمارے ان دوست احباب کو جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، ان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے، ان کو جنتوں میں جگہ دے، اور ان کے پیچھے ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب کرے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کی آسان ترین توفیق دے اور برکت دے۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، جس طرح پہلے مثال آئی کہ اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں منسوب کرتے ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ بھئی تمہارے لیے بھلا ہی بھلا کیا ہے؟ ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے دوزخ کی آگ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ اللہ کی قسم ہے محمد، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے لوگوں کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، اور رسولوں کی بات لوگوں نے نہیں مانی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے، اور یہ دردناک سزا کے مستحق خود بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب تو لوگوں کو ایک حق پر کھڑا کرتی ہے، ان کے سارے اختلافات ختم کر کے سب کو ایک حق پر اکٹھا کرتی ہے۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ یا اللہ ہم نے اسے مان لیا ہے، ہمارے لیے اس کو رہنمائی اور رحمت بنا دے۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یہ کہتے تھے نا کہ دوبارہ انسان کیسے اٹھے گا، تو اللہ کہتا ہے یہ بارش تم دیکھتے ہو، اس سے مردہ زمین سے پودے اور حشرات الارض نکل کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم انسان کو اٹھا لیں گے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ تو کیا ہم لوگ سننے والے ہیں؟ سننے والوں کے لیے تو سب کچھ ہے۔ جو توجہ سے سنتا ہے، سمجھتا ہے، وہ تو حق کو پا لیتا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا